بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی کی ملی ندی سے روزانہ ریت کی غیر قانونی چوری جاری ہے۔ رات کے اندھیرے میں بھاری ٹرالیاں اور ڈمپرز ندی سے ریت نکال کر فروخت کر رہے ہیں، جس سے ماحولیاتی تباہی کے ساتھ ساتھ سیلاب کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ چینل 5 نیوز کراچی حضور بخش منگی سے۔ اگر بات کی جائے تو کراچی ملہیر ندی کے حوالے سے، جو کہ گزشتہ کئی عرصہ دراز سے ملہیر میں سے جو ندی ہے وہاں سے ریت مبینہ طور پر راتوں رات بڑے بڑے ڈمپر مافیاز یہاں سے چوری کر کے لے جا رہے ہیں، جس کے باعث ماحولیات آلودگی اور موسمی آلات جو ہیں اس سے بڑا اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ اس ندی سے اگر ریت چوری ہو رہی ہے تو سیلابی بھی خطرات بڑھتے ہیں اور جو ساتھ ہی میں جو آبادیاں ہیں انہیں بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ ندی ہے جو مناظر پیش کر رہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہاں سے ڈمپر مافیاز بڑے بڑے لوگ جو ملوث ہیں اس مبینہ چوری میں، وہ یہ ریت چوری کر رہے ہیں، جن کے نشانات منظر عام پر نظر آ رہے ہیں کہ یہاں سے بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں رات کے اندھیرے میں، یہاں سے ریت کو چوری کیا جا رہا ہے۔ اور سامنے جو شاہراہ بن رہی ہے ذوالفقار شاہراہ، وہ دیکھیں وہاں سے اگر یہ ندی خالی ہو رہی ہے تو انہیں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک بات کی جائے ان کے محکمات کے حوالے سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ندی سے اگر ریت چوری ہوگی تو سیلابی خطرات بھی بڑھتے ہیں اور ساتھ ہی میں جو یہاں پر رہائشی آبادیاں ہیں انہیں بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہاں کی عوام نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس ندی سے چوری ریت کرنے والے میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ چیئرمین مومن آباد ملک عارف آوان کی ہدایت پر سید زین علی شاہ نے رکن قومی اسمبلی حفیظ الدین شیخ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ٹیکس نظام اور تاجروں کے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس موقع پر بنارس کلاتھ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی موجود تھے۔ ملاقات میں علاقے کے تاجروں کو درپیش مسائل بالخصوص ٹیکس کے معاملات، کاروباری ماحول میں مشکلات اور ٹاؤن کی حدود میں سہولیات کی فراہمی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سید زین علی شاہ نے تاجروں کو یقین دلایا کہ ٹیکس نظام کو شفاف اور آسان بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ تاجر برادری کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ سید زین علی شاہ نے اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ٹاؤن چیئرمین کی ہدایت پر مومن آباد ٹاؤن انتظامیہ تاجروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹاؤن میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور ریونیو کے شفاف استعمال کے ذریعے شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ تاجروں کو ٹیکس کی بروقت ادائیگی کے بدلے بہتر سہولیات دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایم این اے حفیظ الدین شیخ نے ٹاؤن انتظامیہ اور تاجروں کے درمیان بہتر روابط کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ بنارس ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے ملاقات کو مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے تاجر برادری کا اعتماد بحال ہوگا اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ بلدیاتی قوانین کے مطابق جہاں عوام کو روزمرہ سہولیات فراہم کرنا ہمارے کار منصبی میں شامل ہے، تو دوسری جانب انفراسٹرکچر کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے صنعت پر بھی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ لانڈی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے نمائندگان ہمارے ساتھ بھرپور معاونت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے منزل پمپ مین نیشنل ہائی وے کے نالے کی درستگی اور مرمت کے سلسلے میں بھی تعاون کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ممبران کونسل اور علامہ اور علاقائی معززین کے 20 رکنی وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے۔ وفد نے چیئرمین ملی ٹاؤن کو منزل پمپ پر صنعتی نالے اور اوور فلو سے پیدا شدہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ صنعتی پانی نہ صرف مین نیشنل ہائی وے کو نقصان پہنچا رہا ہے، ساتھ ہی ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ وفد نے نالے کی فوری اور ہنگامی بنیادوں پر درستگی اور مرمت کی سفارش کی ہے۔ چیئرمین ملی ٹاؤن نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آباد کاری اس امر کی مقامی اور متقاضی ہے کہ نکاسیاب کے زیر زمین نظام میں بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ علاوہ ازیں چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ کی ہدایت پر میونسپل کمشنر ملیر آغا سمیر خان دورانی نے نمائندہ لاٹھی شاہ زمان سے میٹنگ کی ہے اور اس مسئلے پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین سید مزمل شاہ، بلدیاتی نمائندے، علاقہ معززین، محکمہ جاتی افسران بھی موجود تھے۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत फ्लड एमरजेंसी इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, मखदूम महबूबुज़्ज़मान, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आका वासिफ और दीगर हुकाम ने शिरकत की है। वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर कहा कि गुड्डू बैराज पर बुध जुमेरात की रात 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान है। पूरी इंतजामिया अलर्ट रहे और सैलाबी सूरत हाल के लिए रेस्क्यू की तैयारी रखें। हुकाम की जानिब से वज़ीर आला सिंध को आगाही देते हुए कहा था कि 1 सितंबर से सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई है। शुमाली अजला में 70 से जायद और जनूबी अजला में 100 से जायद रेस्क्यू बोट्स का बंदोबस्त किया गया है। सैलाबी सूरत हाल के बायस 50,000 से जायद खानदान मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत देते हुए कहा कि शुमाली अजला में रेस्क्यू के 30,000 से जायद अमला तैनात किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने सक्खर में 6, घोटकी में 4, खैरपुर में 4, शिकारपुर में 4, लाड़काना में 2, कश्मीर में 6 बोट्स का बंदोबस्त करने की हिदायत देते हुए कहा कि सैलाबी रिलाने की सूरत में इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। ऊंचे सैलाब की सूरत में 50,000 से जायद खानदान मुतासिर हो सकते हैं। सिंध में मुमकिना बारिशों और सैलाब का खदशा। सिंध हुकूमत ने मुमकिना सैलाब के पेश नज़र महकमा ज़राअत के तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। सैलाब की सूरत हाल के बायस DG ज़राअत के दफ्तर हैदराबाद में रेन इमरजेंसी सेल भी कायम कर दिया गया। वज़ीर ज़राअत ने इस मौके पर कहा है कि हंगामी सूरत हाल में किसान मदद के लिए राब्ता कर सकते हैं। 30 अजला में डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स को सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए भी फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। सिंध के तमाम अजला और तब्बे की सतह पर इमरजेंसी सेंटर्स कायम किए गए हैं। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने किसानों की फौरी मदद को यकीनी बनाने के लिए अहकाम देते हुए कहा है कि कराची, लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बिन नज़ीर अब्बास समेत तमाम अजला में अफसरान की ड्यूटी पर मौजूद होंगे। डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिंध हंगामी प्लान पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। ज़राई आलात ज़िला इंतजामिया को ज़रूरत हो तो वहां फौरी तौर पर फराहम किए जाएं। अफसरान PDM और दीगर इदारों से राब्ते में रहें। तमाम अफसरान को अपने अजला में अलर्ट रहने और किसानों से बराह रास्त राब्ता रखने की ताकीद भी की गई है। अफसरान रोजाना की बुनियाद पर सेक्रेटरी ज़राअत मोहम्मद जमान नारिजो को रिपोर्ट पेश करेंगे। सैलाब से मुतासर किसानों को फौरी इमदाद जैसे बीज, खाद और ज़राई आलात फराहम किए जाएंगे। जबकि वज़ीर आला सिंध ने वज़रा के दरिया की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक पर ड्यूटियां लगा दी हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से मुल्क में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो रही है। दूसरी जानिब कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जामिया कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आरजी तौर पर रोक दिया गया है। ऑपरेशन जामिया कराची की इंतजामिया और तलबा की जानिब से मुजाहमत के बायस रोका गया। KTA हुकाम का इस मौके पर कहना था कि इंतजामिया ने तलबा को इस्तेमाल करते हुए सरकारी उमूर में मुदाखलत करवाई, यहाँ तक कि तलबा की जानिब से अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद के बायस हालात कशीदा हो गए। तसादुम और अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने के पेश नजर डायरेक्टर जनरल इदारे तरक्यात कराची आसिफ जान सिद्दीकी ने फौरी तौर पर ऑपरेशन रोकने के अहकाम जारी किए। डायरेक्टर जनरल इदारे तरक्यात कराची आसिफ जान सिद्दीकी के हमरा मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन शकील सिद्दीकी और दीगर मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स और हसास इदारों के अफसरान समेत दीगर ने भी शिरकत की है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर वस्ती ने कहा कि तजावुज़ात और मनशियात के खात्मे और तारिकीन वतन की बेदखली पर सख्त इकदाम किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताहा सलीम ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि शाहरा पाकिस्तान, अल्ताफ बरेलवी और 5000 रोड को तजावुज़ात से पाक किया जाए। मसरूफ शाहराहों के चौराहों को हंगामी बुनियादों पर तजावुज़ात से क्लियर किया जाएगा। स्मगलिंग और मनशियात माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मनशियात का गलत इस्तेमाल किसी फर्द की जिंदगी पर शदीद नुकसानदेह असरात का सबब भी बन सकता है, जबकि उसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। किसी भी इलाके में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद वहां का SHO जिम्मेदार होगा। 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों का भी जायजा लिया गया और इसको फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। देखें, बड़ा इम्पोर्टेंट फोरम है
جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں کمیونیکیٹ ہوا ہے. اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ تمام جو ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں جن کا کام ہے امپلیمنٹیشن کرنا, پالیسی امپلیمنٹیشن کرنا, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا, وہ سارے ایک ٹیبل پہ جمع ہوتے ہیں منتھ منتھ, اور پورے منتھ کی پروگریس بھی لیتے ہیں اور آگے کا لائحہ عمل بھی کرتے ہیں. پچھلی دفعہ جب ہم نے میٹنگ کی تھی تو اس وقت چہلم بھی سر پہ تھا, 14 اگست کی تیاریاں بھی تھیں. اس دفعہ جب ہم نے میٹنگ کی ہے تو اس کو ریوائز کیا ہم نے, اور الحمدللہ وہ بڑا اچھے طریقے سے گزرا. اور نیکسٹ مہینے کی تیاری جس کے اندر چپ تازیہ ہے, 12 ربیع الاول ہے, مانسون کچھ رہ گیا ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اور بات ہوئی, ٹریفک کے اوپر بات ہوئی, اینٹی انکروچمنٹس کے اوپر کچھ بات ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ڈسٹرکٹ کے مسائل ہیں اوور آل ان پہ بات ہوتی ہے, اور کیونکہ سارے ڈپارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں تو بڑی اچھی کوارڈینیشن ہو جاتی ہے. سندھ بھر کے بلدیاتی اداروں کو پرانی اور زیڈ ٹی کے اجرا پر ملازمین میں شدید اشتعال پیدا ہو گیا ہے. کراچی پریس کلب پر بلدیاتی ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا گیا, جس میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے اضافی اور زی ٹی جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. احتجاج صدر فیڈرل میونسپل ورکرز ٹریڈ یونینز الائنس سید ذوالفقار علی شاہ کی قیادت میں کیا گیا. اس موقع پر سید ذوالفقار شاہ نے کہا کہ حکومت سندھ کا محکمہ فائنانس مسلسل ملازم دشمن اقدامات کر کے بلدیاتی ملازمین کو سڑکوں پر لانا چاہتا ہے. پہلے ملازمین کو وعدے کے مطابق ڈی آر اے الاؤنس سے محروم کیا گیا. اس کے بعد عدالتی احکامات کے باوجود 3 سال سے ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی ادائیگی کے لیے قانون سازی نہیں کی گئی. سندھ کے اکثر بلدیاتی ادارے اور زیڈ ٹی گرانٹ کم ہونے کے باعث پرانی تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی کر رہے ہیں. ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتیاں کی جا رہی ہیں. محکمہ فائنانس عدالتی احکامات کی بھی دھجیاں اڑا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹی ایم سیز کے ریٹائرڈ ملازمین پینشن کے حق تک سے 2 سال سے محروم ہیں, اور فائنانس ڈپارٹمنٹ فنڈ جاری کرنے میں ہیلے بہانوں سے کام لے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر فوری طور پر اضافی اور زی ٹی جاری نہ کی گئی تو صوبے بھر کے بلدیاتی ملازمین محکمہ فائنانس کا گھیراؤ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ سے شان فوڈز کے اعلیٰ افسران نے ملاقات کی ہے. اسی دوران چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ کے ہمراہ ڈیپٹی انفارمیشن سیکریٹری ضلع کورنگی معیز الدین, ٹی ایم سی کے افسران اور دیگر بھی موجود تھے. اس موقع پر کورنگی ٹاؤن اور شان فوڈز کے اشتراک سے کورنگی گرین کوریڈور منصوبے کی تشکیل پر ابتدائی بات چیت بھی ہوئی ہے. یہ منصوبہ کورنگی میں شجرکاری, سڑکوں کے اطراف سبزہ لگانے اور خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے عملی اقدامات کا حصہ ہوگا. ملاقات میں کورنگی ٹاؤن کو مزید صاف ستھرا, پرکشش اور رہائشیوں کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے مختلف تجاویز بھی زیر غور کی گئیں. چیئرمین کورنگی ٹاؤن نے کہا کہ نجی شعبے کے تعاون سے کورنگی میں بہتری لانا ممکن ہے, اور اس سلسلے میں شان فوڈز کا جذبہ قابل تحسین ہے. کراچی انتظامیہ یونیورسٹی روڈ پر پی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے پر جاری کام کی وجہ سے پیدا ہونے والے ٹریفک دباؤ کو کم کرنے اور متبادل راستے کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے پیر کو ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ کا دورہ کر کے بی آر ٹی منصوبے پر جاری کام کی وجہ سے فراہم کیے جانے والے متبادل راستے پر ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لیا تھا اور ٹریفک دباؤ کا نوٹس لیا تھا. کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے ڈپٹی کمشنر کو یونیورسٹی روڈ کے دونوں اطراف فراہم کردہ متبادل راستے کو کشادہ کرنے اور تجاوزات ہٹانے کی ہدایت کی تھی. جمعے کو کمشنر کراچی کو ڈپٹی کمشنر نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ متبادل راستے کو کشادہ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. یونیورسٹی کے ایک جانب محکمہ موسمیات سے نیپا جانے والے راستے کو کشادہ کر دیا گیا. اس راستے پر رکاوٹیں اور تعمیراتی سامان ہٹا دیا گیا. جہاں ٹھیلوں اور دیگر تجاوزات کی وجہ سے رکاوٹیں تھیں وہ بھی ہٹا دی گئی ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ راستے میں مختلف مقامات پر کھلے مین ہولز بھی ڈھک دیے گئے ہیں اور بارشوں کی وجہ سے جو گڑھے پیدا ہو گئے تھے وہ بھی بھر دیے گئے. رپورٹ کے مطابق نیپا سے محکمہ موسمیات یا سفورہ جانے والے راستے پر کام جاری ہے. 1-2 روز میں کام مکمل کر لیا جائے گا. رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی روڈ پر جاری اقدامات کے بعد ٹریفک روانی بہتر ہوگی, جو کہ 1-2 روز میں مزید بہتر ہو جائے گی.
چیئرمین گڈاپ ٹاؤن طارق عزیز بلوچ اور میونسپل کمشنر احمد یار کی خصوصی ہدایت پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خصوصی انتظامات جاری ہیں۔ اس موقع پر روشی، صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں جراثیم کش ادویات کا اسپرے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو صحت مند اور بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے۔ چیئرمین گڈاپ طارق عزیز بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن عاشقان رسول کے لیے نہایت عقیدت و احترام کا حامل ہے۔ اس موقع پر مساجد کے اطراف، گلی محلوں کی صفائی، سڑکوں پر روشنی اور اسپرے جیسے اقدامات کا مقصد عوام کو سہولیات فراہم کرنا اور ولادت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں کو دوبالا کرنا ہے۔ میونسپل کمشنر احمد یار نے کہا کہ چیئرمین طارق عزیز بلوچ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے گڈاپ ٹاؤن کا عملہ دن رات سرگرم ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر گڈاپ کے شہریوں کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول میسر ہو۔ اسی سلسلے میں ڈائریکٹر سینیٹیشن اشرف بلوچ، ڈیپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن محمد افضل لغاری، صفائی ستھرائی اور سپرنٹینڈنٹ انجینئر نور علی جمالی اور وسیم آرائیں کی نگرانی میں اسٹریٹ لائٹس اور دیگر ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ انچارج فیومیگیشن راخل علی آرائیں کی سربراہی میں مختلف علاقوں میں جراثیم کش ادویات کا اسپرے جاری ہے تاکہ عوامی اجتماعات اور جلوسوں کے دوران صحت و صفائی کی بہترین انتظامات یقینی بنائے جا سکیں۔ ڈپٹی کمشنر غربی علی ذوالفقار میمن کی زیر صدارت سرجیکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسین مہم کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں رکن قومی اسمبلی حفیظ الدین شیخ، چیئرمینز، میونسپل کمشنرز، متعلقہ محکموں کے افسران، صحت عامہ کے ماہرین اور ٹاؤنز کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ اجلاس کا مقصد ضلع غربی کی سطح پر ویکسینیشن مہم کو مؤثر اور کامیاب بنانے کے لیے عملی اقدامات طے کرنا تھا۔ مہم 15 ستمبر سے 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔ ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف آوان کی خصوصی ہدایت پر اجلاس میں مومن آباد ٹاؤن کی نمائندگی کرتے ہوئے سید زین علی شاہ نے شرکت کی۔ سید زین علی شاہ نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مومن آباد ٹاؤن میں ویکسینیشن مہم کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے آگاہی کیمپس، بینرز اور مساجد کے ذریعے اعلانات بھی کیے جائیں گے۔ سید زین علی شاہ نے مزید کہا کہ ٹاؤن چیئرمین ملک عارف آوان کی قیادت میں مومن آباد ٹاؤن انتظامیہ صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے حکومت کے ہر اقدام میں بھرپور تعاون کرے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس قومی ویکسینیشن مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ مستقبل میں مہلک بیماریوں خصوصاً کینسر سے محفوظ رہا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ویسٹ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینسر جیسے مہلک مرض سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم ایک قومی ذمہ داری ہے۔ عوام کو سہولت فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے، اسی لیے تمام ٹاؤنز اور متعلقہ محکمے باہمی تعاون کے ساتھ اس مہم کو کامیاب بنائیں گے۔ ہمیں نہ صرف ویکسینیشن کے انتظامات کو یقینی بنانا ہے بلکہ عوام کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے ان کی شمولیت کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے ایم ڈی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے ملاقات کی دوران، جبکہ ملاقات میں چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے شاہ فیصل ٹاؤن میں سیوریج کی خراب صورتحال کے بارے میں تفصیلی آگاہی ملاقات کی گئی ہے، جبکہ خصوصی طور پر برسات اور ماہ ربیع الاول پر مساجد، محافل میلاد اور جلوس کی گزرگاہوں پر سیوریج کے مسائل پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے کہا کہ پانی کسی بھی انسان کے لیے بنیادی سہولیات میں شامل ہوتا ہے۔ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے مسلسل نشاندہی کے باوجود واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا۔ ٹاؤن انتظامیہ عوام کو ہر بلدیاتی سہولت فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ جب تک تمام ادارے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایک پیج پر نہیں آئیں گے، عوام کے مسائل کا حل نہیں ہو پائے گا۔ ہم سب کو ایک پیج پر لے کے عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہوگا۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن حکام نے چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک کے مسائل بغور سنے اور مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی حساس ادارے کی اطلاع پر ڈپٹی کمشنر کیواڑی کی ٹیم کا بڑا ایکشن۔ ڈپٹی کمشنر کیواڑی راجہ طارق چاندیو کے مطابق اتحاد ٹاؤن میں جعلی کھاد بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا گیا، جس میں بھاری مقدار میں ڈرم، ایگرو فرٹیلائزر کی رسیدیں، جعلی ڈی اے پی کے 4000 تھیلے، سلفر کے 20 تھیلے اور کیمیکل کے 25 تھیلے برآمد کیے گئے۔ کراپ بوسٹر دانے دار کے 1000 خالی تھیلے
बरामद कर लिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से मुख्तलिफ कंपनियों के जाली और खाली थैले भी मिले हैं। सरसब्ज एनपी के 2000 खाली थैले भी बरामद शुदा माल में शामिल हैं। मुलजमान जाली खाद बनाकर मार्केट में फरोख्त कर रहे थे। जाली खाद से काश्तकारों को भारी नुकसान पहुंच रहा था। पुलिस ने बरामद शुदा सामान कब्जे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर मरगुल, एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर और दीगर मौजूद थे। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की हिदायत पर शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल, डिप्टी डायरेक्टर यूसीज, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल, असिस्टेंट डायरेक्टर यूसी शरीक हुए हैं। शुजात हुसैन ने तमाम अफसरान को सख्ती से हिदायत की है कि प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी बेहतर बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। शुजात हुसैन ने कहा कि टाउन चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख का वाज़ेह पैगाम है कि जो भी अफसर रिकवरी को नुकसान पहुँचाएगा उसे किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। शुजात हुसैन ने मजीद कहा कि रिकवरी की बेहतरी से कोरंगी टाउन के हालात बेहतर होंगे और आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। टैक्स आवाम की दी हुई एक अमानत है, इसमें खयानत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची में एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम और एंटी करप्शन सर्कल ने कार्रवाइयों में हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को सुल्तान रोड और क्लिफ्टन के इलाकों से रकम की तरसील के दौरान रंगे हाथों पकड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान 76,95,000 रुपए से ज्यादा नकदी और 5 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। एफआईए हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के धंधे में मुलविस थे। बरामद होने वाली भारी रकम के हवाले से मुलजिमान कोई तसल्ली बख्श जवाब पेश न कर सके। कराची में रवां बरस ट्रैफिक हादसात ने दर्जनों घर उजाड़ दिए। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के दौरान अब तक 543 हादसात में 581 अफराद अपनी जान गंवा बैठे। अदादो शुमार के मुताबिक जाँ बहक अफराद में सबसे ज्यादा तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है, जो मजमूई अमवात का 50% से जायद है। रिपोर्ट में बताया गया कि 295 मोटरसाइकिल सवार, 199 राहगीर और 87 दीगर अफराद मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक हुए। कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में ट्रक, ट्रॉलर और वाटर टैंकर और डंपर की टक्कर में बड़ी हलाकतों का बाइस बनी है। सिर्फ ट्रक के हादसात में 62 जबकि ट्रॉलर के हादसात में 59 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वाटर टैंकर से 54 जबकि डंपर और बस की टक्कर से 30 और 34 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कार हादसात में 76 अफराद, मोटरसाइकिल की टक्कर से 92 अफराद जिंदगी खो बैठे। सिंध में मुमकिन सैलाब के खदशात के पेश नजर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने सूबे भर के पुलिस को आइंदा अहकाम तक हाई अलर्ट रहने के हिदायत जारी कर दी है। आईजी सिंध ने बिलखुसूस सखर और लाड़काना डिवीजन की पुलिस को मुस्तैद रहने और बारिशों के नतीजे में पैदा होने वाली मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में शहरियों को बर वक्त रेस्क्यू करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को वफाकी और सूबाई इदारों, PTMA, जिले और मकामी हुकूमत और रेस्क्यू मशीनरी के साथ मुसलसल राबते में रहना होगा ताकि मुतासरा शहरी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिकमत अमली पर फौरी अमल हो सके। रिहायशी इलाकों, इमारतों और दीगर दरियाई और सिंध और में बरसाती नालों के अतराफ मौजूद शहरी को बाहिफाजत मुंतकिल करने के लिए इकदाम यकीनी बनाए जाएं। आईजी सिंध का कहना था कि पुलिस अमला दफातर में हाजिरी और हमा वक्त तैयार रहे, जबकि शहरियों को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुमकिन खतरात और रेस्क्यू इकदाम से मुसलसल आगाह किया जाए। गुलाम नबी मेमन ने वाज़ेह किया कि किसी भी नागहानी आफत या इमरजेंसी सूरत हाल में शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने वाले रऊफ अहमद नागौरी को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। कराची सोहराब गोड टाउन UC 3
जबकि सीनियर रहनुमा अख्तर बंगश और सोहराब गोट टाउन लेबर काउंसलर रहीम सारियों ने पीपल्स सेक्रेटेरिएट सिंध पहुंचकर रऊफ अहमद नागौरी को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर कामयाब होने पर फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी है। इस मौके पर सोहराब गोट टाउन UC3 सीनियर रहनुमा अख्तर बंगश और सोहराब गोट टाउन लेबर काउंसिल रहीम सारियों ने कहा कि हम रऊफ अहमद नागौरी को कराची डिवीजन के नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने मुबारकबाद पेश करते हैं। ये कामयाबी ना सिर्फ आपकी मेहनत और कुर्बानी का एतराफ़ है बल्कि कराची के अवाम के एतमाद और पीपल्स पार्टी के नज़रिए की जीत भी है। यकीन है कि जनरल सेक्रेटरी रऊफ अहमद नागौरी क़यादत और बसीरत से कराची डिवीज़न को मज़ीद फ़ाल, मुनज़्ज़म और अवामी खिदमत का हकीकी तर्जुमान बनाएंगे। मज़ीद कहा कि सईद गनी को सदर, रऊफ अहमद नागौरी को जनरल सेक्रेटरी और मोहतरमा शर्मिला फारूकी को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाना खुशाइंद है। इन ओहदेदारान की शमूलियत और क़यादत कराची डिवीज़न में पीपल्स पार्टी को मज़ीद फ़ाल और मुनज़्ज़म बनाने में संग मील साबित होगी। मजीद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए नौ मुंतखब टीम दिन रात मेहनत करेगी और पार्टी की कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। इस मौके पर पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी रऊफ अहमद नागौरी ने PP सीनियर रहनुमा अख्तर बंगश और सोहराब गोट टाउन लेबर काउंसिल रहीम सारियों का शुक्र भी अदा किया।